جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیتیں کر چکے تو فرمایا، اے حسن، جب میں دنیا سے چل بسوں تو مجھے غسل و کفن دینا۔ اور اپنے نانا رسول خدا کے بقیہ حنوط کے ساتھ جو کافور جنت میں سے ہے اور جسے جبرائیل رسول اللہ کے لیے لائے تھے، اس سے حنوط دینا۔ اور جب مجھے تابوت میں رکھو تو اس کے اگلے حصے کو نہ اٹھانا بلکہ اس کے پچھلی طرف رہنا، اور جدھر میرا تابوت جائے اس کی پیروی کرنا، اور جہاں جا کے رک جائے تو سمجھ لینا کہ میری قبر وہاں ہے۔ پھر میرا جنازہ زمین پر رکھ دینا، اور اے حسن، تم مجھ پر نماز پڑھنا اور 7 تکبیریں کہنا، اور جان لو کہ میرے علاوہ کسی کے لیے 7 تکبیریں جائز نہیں سوائے تمہارے بھائی حسین کے، اس فرزند کے جو قائم آل محمد ہوگا اور اس امت کا مہدی ہے، جو مخلوق کی ناہمواریوں کو درست کرے گا۔ اور جب میری نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ تو جنازے کو اٹھا کر وہاں کی مٹی کھودنا، تو کھدی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد اور لکڑی کا ایک تختہ تمہیں ملے گا جو میرے جد نوح نے میرے لیے بنایا تھا۔ مجھے اس تختے پر لٹا دینا، اور 7 بڑی اینٹیں وہاں تمہیں ملیں گی، انہیں میرے اوپر چن دینا۔ پھر تھوڑی دیر توقف کرنا، اس کے بعد ایک اینٹ ہٹا کر قبر میں دیکھنا، میں قبر میں موجود نہیں ہوں گا، کیونکہ میں تمہارے نانا رسول خدا سے جا ملوں گا۔ اگر نبی مشرق میں سپرد ہو اور اس کا وصی مغرب میں دفن ہو تو ضرور پروردگار عالم اس وصی کی روح و جسم کو اس کے نبی کے روح و جسم کے پاس بھیج دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں پلٹ جاتے ہیں۔ پھر میری قبر کو مٹی سے بھر دینا اور اس جگہ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ جب دن چڑھ آئے تو تابوت ناقے پر رکھ کر کسی کو دینا کہ وہ مدینے کی طرف لے جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں کہاں دفن ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا کہ میری قبریں 4 جگہوں پر بنانا، ایک مسجد کوفہ میں، دوسری رحبہ کے درمیان، تیسری نجف میں، اور چوتھی جادہ بن حبیرہ کے گھر میں، تاکہ کسی کو میری قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ قبر کا خفیہ رکھنا اس لیے تھا کہ مبادا خوارج اور بنی امیہ جو انتہائی قسم کے دشمن اور حضرت امیر المومنین کے عدو تھے، کہیں قبر سے باخبر ہوں اور وہ یہ ارادہ کریں کہ حضرت علی مرتضیٰ کا جسد اطہر قبر سے نکال لیں۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو انتہائی غیر معمولی معلوم ہو، مگر آج کے دور میں اس پہ یقین کرنا کچھ اتنا ناممکن بھی نہیں کہ جب ہمارے سامنے ہی کچھ عرصے پہلے جناب حجر بن ادے کے جسد اطہر کو ان کی قبر مبارک سے باہر نکالا گیا۔ علی اور شیعان علی کے دشمن ہر دور میں اسی طرح شقی القلب رہے ہیں۔
امیر المومنین کی قبر مبارک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک مخفی رہی، یہاں تک کہ بعض اصحاب اور شیعہ حضرات اپنے جد بزرگوار کی زیارت کرنے اور جائے قبر بتانے سے واقف ہوئے۔ ہارون رشید کے زمانے میں تو تمام لوگوں کے لیے مرقد منور ظاہر ہو گیا۔ الغرض امیر المومنین اپنے کفن و دفن کے متعلق تمام تفصیلات بتانے کے بعد اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، وقت بہت نزدیک ہے جب فتنے ہر طرف سے تمہارا رخ کریں اور اس امت کے منافق اپنے دیرینہ بغض و کینے تم سے نکالیں اور تم سے انتقام لیں تو تم پر صبر کرنا لازم ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خصوصی طور پر تمہارے اوپر بہت سے فتنے اور مصائب وارد ہوں گے۔ اے ابا عبداللہ، تمہیں یہ امت شہید کرے گی، تمہیں اس مصیبت پر صبر کرنا لازمی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پر نقاہت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا، رسول خدا اور میرے چچا حمزہ اور بھائی جعفر طیار میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں جلدی آؤ، ہم تمہارے مشتاق ہیں۔ پھر آپ نے نگاہیں موڑ کر اپنے اہل بیت کو دیکھا اور فرمایا، سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا سب کو حق و صداقت کے راستے پر قائم اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے بعد تمہارا خدا حامی و ناصر ہو اور وہ نصرت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جبین مبارک پسینے سے تر ہو گئی اور آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پاؤں دراز کر لیے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہہ کر قدم شہادت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت گریہ و زاری کی صدا امیر المومنین کے گھر سے بلند ہوئی تو اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تمام شہر کوفہ سے آواز نالہ و فغاں آپ کی وجہ سے مثل اس دن کے بلند ہوئی کہ جس دن رسول اللہ نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔ آفاق و اطراف آسمان متغیر ہوئے، فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کی آواز فضا سے سنائی دینے لگی اور نوح و گریہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پھر امام حسنین علیہ السلام آپ کو غسل دینے لگے۔ محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی غسل میں مشغول ہوئے، امام حسین علیہ السلام پانی ڈالتے تھے اور امام حسن علیہ السلام غسل دیتے تھے، اور کسی کی ضرورت نہ تھی کہ جسم کو ادھر ادھر پھیرے، بلکہ غسل کے وقت خود بخود جسم مطہر اس طرف سے اس طرف پھرتا تھا، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آپ کے جسم اطہر سے آتی تھی۔ جب غسل سے فارغ ہو چکے تو امام حسن علیہ السلام نے آواز دی، بہن میرے نانا کا حنوط لے آؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جلدی سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حنوط کا حصہ لے آئیں، جو رسول اللہ
اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حصے کے بعد رہ گیا تھا، اور یہ اس کافور میں سے تھا جو جبرائیل جنت سے لے کر آئے تھے۔ جب اس حنوط کو کھولا گیا تو سارا شہر کوفہ اس کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ امیر المومنین کو 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور تابوت میں رکھا گیا۔ امیر المومنین کی وصیت کے مطابق تابوت کے پچھلے حصے کو امام حسنین علیہ السلام نے اٹھایا اور اگلے حصے کو جبرائیل و میکائیل نے اٹھا رکھا تھا۔ آپ کو نجف کی طرف جو کوفے کے پست پر ہے اس طرف لے کر چلے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، امام حسن علیہ السلام نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام گریا کرتے اور کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے بابا، آپ کے غم سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، امیر المومنین کا جنازہ جس درخت کے پاس سے گزرتا وہ خم ہو جاتا۔ جب جنازہ قبر کی جگہ پر پہنچا تو تابوت از خود زمین پر آ گیا، پھر جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیریں کہیں۔ گنتی کے وہ چند لوگ کہ جنہیں جنازے کی معیت میں ساتھ آنے کی اجازت دی گئی تھی، انہوں نے اور ملائکہ نے امام حسن کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ نماز کے بعد جنازہ وہاں سے ہٹا کہ اس جگہ کو کھودا گیا تو اچانک کھدی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد ظاہر ہوئی۔ قبر کے نیچے ایک تختہ بچھا ہوا تھا جس پر ایک تختی تھی جس پر خط سریانی میں 2 سطریں تھیں جن کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ قبر ہے جسے نبی نوح نے علی وصی محمد کے لیے طوفان سے 700 سال پہلے کھودا ہے۔ جب چاہا کہ حضرت کو قبر میں داخل کریں تو ہاتف غیبی کی آواز سنی گئی، اتارو اسے پاک و پاکیزہ تربت میں، کیونکہ حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ پروردگار عالم تمہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی علیہ السلام کی قبر کو بند کرنے کے بعد ایک اینٹ سرہانے کی طرف سے اٹھائی گئی اور قبر کے اندر دیکھا تو قبر میں کچھ نہ پایا۔ اچانک ہاتف غیبی کی آواز سنی گئی کہ امیر المومنین خدا کے صالح بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر کے پاس بھیج دیا ہے، اور اسی طرح پروردگار انبیاء کے بعد اوصیاء کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پیغمبر مشرق میں وفات پائے اور اس کا وصی مغرب میں رحلت کرے تو پروردگار عالم اس وصی کو نبی سے ملا دیتا ہے، پھر اپنی اپنی قبروں میں واپس پلٹا دیتا ہے۔ جب آپ کے دفن سے فارغ ہو چکے تو صعصع بن سہان عبدی نے آپ کی قبر مقدس کے قریب کھڑے ہو کر تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے ابو الحسن، خوشگوار ہیں آپ کے لیے خدا کی کرامتیں، بے شک آپ کی جائے پیدائش پاکیزہ، آپ کا صبر قوی اور جہاد عظیم تھا، اور جو آپ کی آرزو تھی اسے آپ نے پا لیا۔ آپ نے نفع بخش تجارت کی اور اپنے پروردگار کے پاس پہنچ گئے۔
اس کے بعد بہت گریہ کیا اور دوسروں کو بھی رلایا۔ پھر امام حسن و امام حسین، محمد و جعفر و عباس و یحییٰ و اون اور حضرت کے باقی شہزادوں کی طرف رخ کر کے انہیں تعزیت پیش کی اور کوفے کی طرف پلٹ آئے۔ جب صبح ہوئی تو مصلحت کی بنا پر ایک تابوت حضرت کے گھر سے نکالا گیا اور کوفے کے باہر حضرت امام حسن نے اس تابوت پر نماز پڑھی اور اس تابوت کو ایک اونٹ پر باندھ کر مدینے کی طرف روانہ کیا۔ شیخ کلینی اور دوسرے معتبر علماء نے معتبر اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے دن لوگوں کے گریہ و نالے کی آواز بلند تھی اور ان پر عظیم دہشت طاری تھی، اس دن کی طرح جس دن رسول اللہ نے رحلت فرمائی۔ اچانک ایک بوڑھا آدمی آنسو بہاتا ہوا تیزی کے ساتھ آیا اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج خلافت نبوت ختم ہو گئی۔ پھر وہ آیا اور حضرت امیر المومنین کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے امیر المومنین کے بہت سے فضائل بیان کیے۔ لوگ خاموش تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو نظروں سے غائب ہو گیا۔ لوگوں نے جتنا اس کو تلاش کیا وہ نہ مل سکا۔ بیان کیا گیا کہ وہ حضرت خضر تھے اور ان کے کلمات امام کی شہادت کے دن بمنزلہ زیارت حضرت امیر المومنین معتبر کتابوں میں باب زیارت میں نقل کیے گئے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔